اپنے بچوں کی تربیت پر بھی آپ دھیان دیجئے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لَيْسَ الْيَتِيمُ مَنِ انْتَهَا أَبَوَاهُ مِنْ حَمِّ الْحَيَاةِ وَخَلَّفَاهُ ذَلِيلًا۔ یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اس کو دنیا سے چھوڑ کے چلے جائیں۔ یتیم وہ بچہ نہیں ہے جس کی ماں کا انتقال ہو جائے، جس کے باپ کا انتقال ہو جائے۔ ان الیتیم هو الذی تلقى له امًا تخلت اوبا مشغولا۔ کہتا ہے کہ یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے سمے نہ ہو اور جس کے باپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو۔ باپ اتنا بزی ہو کہ بچے کو ٹائم نہ دے سکے اور ماں اتنی بزی ہو کہ بچے کو ٹائم نہ دے سکے، وہ بچہ یتیم ہے، وہ بچہ یتیم ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کا اخلاق سماج کے ساتھ کیسا ہے یہ بعد میں دیکھا جائے گا، آپ کے پریوار کے ساتھ کیسا ہے یہ پہلے دیکھا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے بہتر ہو، اور میں بھی تمہیں اپنے پریوار کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے ہنسی مذاق بھی کرتے تھے۔ سفر میں آپ جا رہے ہیں، آپ کی عادت تھی آپ سفر میں قرآن اندازی کرتے تھے، جس بیوی کا نام آتا تھا اس بیوی کو سفر میں لے کر کے جاتے تھے۔ اما عائشہ کو لے کر کے آپ سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ تھوڑا آگے بڑھ جاؤ۔ جب صحابہ آگے بڑھ گئے تھوڑا سناٹا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا اے عائشہ تعالی اسابقکی، اے عائشہ آ جاؤ ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، ہم دونوں ریس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون آگے بڑھتا ہے کون پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ جب بیوی کے ساتھ آپ رومانس کریں تو اکیلے میں کریں، بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کریں تو اکیلے میں کریں۔ بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق اور رومانس یہ پبلک پلیس پہ نہیں کیا جاتا، اکیلے میں کیا جاتا۔ صحابہ جب آگے نکل گئے اور سناٹا ہو گیا، اللہ کے نبی نے کہا عائشہ چلو ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کریں۔ اللہ کے نبی دوڑنے لگے، اما عائشہ بھی دوڑنے لگی۔ اما عائشہ فرماتی ہے میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، میرا بدن ہلکا تھا، میں دبلی پتلی تھی، میں جب دوڑنے لگی تو میں آگے نکل گئی اور اللہ کے نبی مجھ سے پیچھے رہ گئے۔ میں زور زور سے ہنسنے لگی اور اللہ کے نبی کو میں چڑھانے لگی کہ دیکھیے میں تو آپ سے آگے نکل گئی۔ اللہ کے پیارے نبی خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا آپ نے، کچھ نہیں کہا آپ نے، کوئی بات نہیں ٹھیک ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک دوسرا سفر تھا اور اتفاق سے اس سفر میں بھی اما عائشہ آپ کے ساتھ میں تھی، اور آپ نے ایک جگہ موقع دیکھا، آپ نے صحابہ سے کہا تم لوگ تھوڑا آگے بڑھ جاؤ۔ صحابہ آگے بڑھ گئے، آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ آ جاؤ، بہت دن ہو گئے ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اب کی مرتبہ جب میں دوڑنے لگی فلما بدنت، تو اب میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی، میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی، میرا بدن تھوڑا موٹا ہو گیا تھا، اب میں دوڑنے میں وہ اسپیڈ نہیں تھی جو پہلے تھی میرے اندر۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ملا جب آپ شادی کر کے اپنی بیوی کو لائیں تو اتنا پیار کریں، اتنی محبت کریں، اس کو اتنا ٹائم دیں، اس کے شوق اور ارمان کو اتنا پورا کریں کہ اس کی تندرستی اچھی ہو جائے، اس کی ہیلتھ اچھی ہو جائے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کو شادی کر کے لائیں اور اتنا کھٹا دیں، اتنا کھٹا دیں کہ بیچاری کا وزن اور گھٹ جائے۔ نہیں، اس کو اتنی محبت دو، اتنا پیار دو کہ اس کا وزن بڑھ جائے اور اس کے جو ہے اس کو اور خوشحالی اس کو نصیب ہو۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو اتنی محبت دی اور اتنا خوش رکھا کہ وہ کہتی ہے میں موٹی ہو گئی تھی، اور اب کی مرتبہ جب میں دوڑنے لگی تو اس مرتبہ اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے اور میں پیچھے رہ گئی۔ اللہ کے نبی مسکرانے لگے اور آپ نے فرمایا ہاذی بتلکا، اے عائشہ آج میں نے اس دن کا بدلہ لے لیا، اس دن تم آگے نکل گئی، آج میں آگے نکل گیا۔ یہ تھی اللہ کے نبی کی میریٹل لائف، آپ کی ویواہک زندگی، آپ کی شادی شدہ زندگی۔ آپ ایک اچھے شوہر بھی تھے میرے پیارے ساتھیوں۔ اگر آپ دیندار بننا چاہتے ہیں تو ایک اچھے شوہر بھی بنیے، ایک اچھے شوہر کے بنے بغیر آپ دیندار نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے ناراض بھی ہوتے تھے۔ اما عائشہ کہنے لگی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی اما عائشہ سے کہنے لگے کہ اے عائشہ مجھے پتا چل جاتا ہے تم کب مجھ سے خوش ہوتی ہو اور تم کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو۔ کہا اے اللہ کے نبی کیسے پتا چل جاتا ہے آپ کو؟
کہا اے عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو جب تم قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو وہ رب محمد، محمد کے رب کی قسم۔ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میرا نام لے کر کے کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو وہ رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج عائشہ مجھ سے ناراض ہے۔ اما عائشہ نے مسکرا کر کے کہا اے اللہ کے نبی جب میں آپ سے ناراض ہوتی ہوں تب بھی میں آپ کا نام چھوڑتی ہوں لیکن آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں، آپ کی محبت میرے دل سے کبھی نہیں نکلتی ہے، میں غصے کی حالت میں بھی آپ کا نام نہیں لیتی ہوں مگر آپ کی محبت میرے سینے میں موجود ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ رشتہ تھا اللہ کے نبی کا اپنی بیویوں کے ساتھ، اسی لیے جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ما حق زوجتی احدنا علی، اے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ آج کوئی پوچھتا ہے؟ آج لوگ میرے پاس آ کے کہتے ہیں مولوی صاحب ہماری بیوی یہ نہیں کرتی، ہماری بیوی وہ نہیں کرتی۔ ذرا آپ شوہر کے حقوق پر تقریر کر دیجئے۔ آج ایسے شوہر تو ملیں گے جو اپنے حقوق کے بارے میں پوچھیں گے، مگر یہاں بیوی کا حق کیا ہے ہمارے اوپر، یہ آ کر کے پوچھا صحابی نے اے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے ذرا آپ بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت۔ آپ نے فرمایا بیوی کا حق یہ ہے کہ جو تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ، اچھا کھا رہے ہو تو بیوی کو اچھا کھلاؤ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بیوی تو بیچاری گھر میں دال کھا رہی ہے، ساگ سبزی کھا رہی ہے اور تم باہر ماंس مچھلی کھا رہے ہو، نہیں، جو تم کھا رہے ہو اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، اور جیسا تم کپڑا پہنو اپنی بیوی کو بھی تم پہناؤ، جس معیار کا اور جس اسٹینڈرڈ کا کپڑا تم پہن رہے ہو اسی معیار کا اپنی بیوی کو پہناؤ۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اور کبھی غصے میں اپنی بیوی کے چہرے پر تم کبھی ہاتھ مت اٹھانا۔ وَلَا تُقَبِّحْ، اور کبھی اس کو گالی گلوچ مت کرنا۔ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور اگر بیوی سے غصہ ہو جاؤ، ناراضگی ہو جائے تو کبھی اس کو گھر کے باہر مت نکالو، گھر کے اندر کا معاملہ گھر کے اندر سلٹا لیا کرو، گھر کے اندر حل کر لیا کرو۔ یہ بیوی کا حق ہے شوہر کے اوپر، لیکن میری پیاری ماں و بہنوں کچھ حق آپ کے اوپر بھی ہے شوہر کا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی آپ کے سامنے بتا دوں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای النساء خیر، اے اللہ کے نبی کون سی عورت سب سے اچھی ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، جلسے میں جا رہی ہے، سج کے جا رہی ہے، سنور کے جا رہی ہے، میک اپ کر کے جا رہی ہے، خوشبو لگا کے جا رہی ہے، جبکہ جلسے میں خوشبو لگا کر کے سج کر کے سنور کر کے جانا حرام ہے، حرام حرام ہے۔ جب اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ بیوی اور عورت اپنے پائل کی آواز کو بھی غیر مردوں تک نہ پہنچائے تو عورت کا خوشبو لگا کر کے جلسے اور تقریر میں جانا جائز کیسے ہو جائے گا؟ میری پیاری ماں بہنوں، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی زیب و زینت کا حقدار آپ کا شوہر ہے۔ آپ اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھیے، اپنے آپ کو مزین کر کے رکھیے، سجا کر کے رکھیے، سنوار کر کے رکھیے، آپ کا شوہر آپ کو دیکھے تو خوش ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب شوہر کسی بات کا حکم دے تو بیوی اس کی بات مانے۔ آج کل کی بیویاں منواتی زیادہ ہیں اور مانتی کم ہیں۔ وہ لطیفہ آپ نے سنا ہے نا، ایک آدمی گیا اور دیکھا کہ مسجد میں تہجد کی نماز ایک آدمی پڑھ رہا۔ اس نے کہا بھائی صاحب آپ نے تہجد کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں مسجد میں، کیسے آپ کی نیند کیسے کھلتی ہے؟ کہا کہ بھائی صاحب میں نے دوسری شادی کر لی، میری ایک شادی ہوئی تھی، میں نے دوسری شادی کر لی ہے، اور اس لیے میں تہجد کی نماز میں مسجد میں حاضر رہتا ہوں اور ڈیلی میں مسجد میں آ کر کے تہجد پڑھتا ہوں۔ تو اس نے کہا بڑی اچھی بات ہے، اس نے بھی دوسری شادی کر لی، اور جب اس نے دوسری شادی کر لی تو اس کی بیوی نے بھی گھر سے نکال دیا، اب وہ دونوں مل کر کے بیچارے دونوں جو ہے مسجد میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ حالات ہوتے ہیں، آج کل کی بیویاں مانتی کم ہیں اور منواتی زیادہ ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں،
شوہر، یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، یہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے، یہ قانون کا رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک مولوی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا مولوی صاحب میری بیوی نے یہ کہا ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرنا یہ قرآن اور حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ اگر لکھا ہے تب میں ساس اور سسر کی خدمت کروں گی، اگر نہیں لکھا ہے تو میں نہیں کروں گی۔ تو مفتی صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا کہ جاؤ اپنی بیوی سے کہو کہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ بیوی کو 5,000 روپے والا سوٹ دلایا جائے، بیوی کو ہر مہینے 2,500 روپے کے میک اپ کا سامان دلایا جائے، بیوی کو سونے کی ایئر رنگ دلائی جائے، بیوی کو مہنگے مہنگے کپڑے خرید کے دیے جائیں۔ کہا کہ جب قرآن حدیث میں یہ بھی نہیں لکھا ہے تو آج کے بعد بیوی کو بس جو معمولی کھانا کھا رہی ہے وہ کھائے گی، جو معمولی کپڑا پہن رہی ہے وہ پہنے گی، آج کے بعد اس کو کوئی شاپنگ نہیں کرانا ہے۔ کہا مولوی صاحب میری بیوی کہہ رہی ہے پھر میرا گزارا کیسے ہوگا؟ تو کہا کہ ہر چیز کے بارے میں آپ یہ سوال مت کیجئے کہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے۔ قرآن و حدیث میں یہ لکھا ہے کہ آپ کو اپنے شوہر کو خوش رکھنا ہے، اور شوہر کو خوش رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ شوہر کے ماں باپ کو خوش رکھیے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے ساس اور سسر کی بھی خدمت کیجئے تاکہ آپ کا شوہر آپ سے خوش رہے۔ اس کے لیے الگ سے قرآن و حدیث کی دلیل کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا، یہ محبت کا رشتہ ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس رشتے کو